السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز میر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پنجاب میں تبدیلی کے بعد پہلی دورے پر لاہور پہنچے ہیں. یہاں ان کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی. مونس الہی سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی سے ملاقات میں انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے اراکین کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی اور کہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں میں انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے. تو ایاز صاحب، ایک طرف عمران خان پنجاب میں ادھورے منصوبے پورے کرنے کی بات کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ 2 مہینوں میں انتخابات بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس دوران ایک نرم مداخلت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہیں عام انتخابات کو لے کر؟ آئی ڈونٹ نو، میرے پاس وہ اندرونی خبر نہیں ہے. کاش میں اپنی رائے کے علاوہ آپ کو کوئی انفارمیشن دے سکتا، پر میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ایک تو بات ہے کہ جتنے دن چودھری پرویز الہی ہوں تو ان کو ڈٹ کے حکومت کرنی چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ بالکل ہمارے پاس وہ ٹائم ہے، ہم نے کرنا ہے، اسے لائٹلی تو نہیں لینا چاہیے. اور جہاں تک ان کا عندیہ ہے جو آج جو ٹی وی ٹکرز پہ وہ چل رہی ہیں وہ کہ انہوں نے کہا کہ 6 یا 8 ہفتے کا ہو سکتا ہے. اب بیچ میں کیا چیز ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ اور کوئی بات نہیں تھی. ویسے تو یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر بھی سکتے ہیں. سینٹر میں اگر شہباز شریف ہوں اور صوبوں میں ہوں تو یہ چل سکتا ہے کام. بات صرف یہ ہے کہ اکنامک سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. یا تو آتے ہی وہ کچھ کرتے، اور صرف یہ حالات یا دنیا کی کموڈٹی پرائسز وغیرہ کا وجہ نہیں ہے، ان کی حکومت کی کمزوری ہے. مطلب میں کوئی وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، لیکن جتنی توقع تھی کہ شہباز شریف صاحب افیکٹو پرائم منسٹر ثابت ہوں گے، اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں، مطلب میں معافی چاہتا ہوں پر یہ تو کئی دفعہ جوکر لگتے ہیں. جیسے آج کی ان کی پریس کانفرنس ہے، یہ بس وہ پریس کانفرنسوں میں انہوں نے اکنامک سچویشن ٹھیک کرنی ہے. کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گا، ڈالر سٹیبلائز ہو جائے گا، یہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. روز بروز ڈالر جو ہے پتہ نہیں کہاں سے، اور ڈالر جو ہے یہ صرف مارکیٹ پوزیشن کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. اس میں جو ہے ان کی جو فائنانس منسٹری کی ہے، اسٹیٹ بینک کی ہے، کمزوری ہے کہ یہ اسپیکولیشن بہت ہونے دے رہے ہیں. اور انہیں کچھ ڈالرز جو ہیں مارکیٹ میں پھینکنے چاہیے تھے تاکہ روپے کو سٹیبلائز کریں، پر اس قسم کی بات نہیں ہو رہی. اور مفتاح اسماعیل تو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ اقتصادی سٹیئرنگ ویل پر ہے ہی نہیں، سوائے ان کی وہ جو ہے پریس کانفرنسز. اس میں وہ ایسی باتیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے قابل ترین اسحاق ڈار صاحب کے بعد قابل ترین فائنانس منسٹر ہیں. تو یہ ان کی ویک اکنامک مینجمنٹ ہے، وہ نہیں ہو رہا ٹھیک. اس لیے لوگ بات کریں کہ بھئی یہ چل نہیں سکتا. اگر یہ چیزوں کو جو ہمارے فیکٹرز ہیں ان کو سٹیبلائز کر سکتے تو پھر اتنی شدت سے آواز نہ اٹھتی. پی ٹی آئی والے کہتے، عمران خان کہتے، پر ویسے لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ آبزرورز نہ کہتے کہ بھائی الیکشن ہی حل ہے. جیسے ہم نے کل کہا، کل ہم سارے کہتے الیکشن ہی حل ہے، الیکشن فوری ہمیں جانا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ ان سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں، تو گیم اس وقت کس بے کے بس ہاتھ میں نہیں، انکمپٹنٹ دکھائی دے رہے ہیں. میں کل ایک شام کہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اچھے بھلے مطلب موٹے وہ جو کیا بزنس مین اور یہاں کے سرمایہ دار تھے پاکستان کے. شام کو تو آپ ہمارے ساتھ تھے، رات کی بات ہوگی لیٹ. سر رات کو ہی ہوتا ہے جب شو ختم ہوتا ہے، وہ سارا کچھ وہ جو ہوتا ہے عبادت کے ٹائم بھی وہی ہوتا ہے، باقی بھی چیزیں ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے اور ایک وہ بات تعریف کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار ہوتا تو اس نے اتنا نہیں کرنے دینا. ان کی واپسی کی باتیں تو ہو رہی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں نے صرف ان کی زبانی سنا کہ وہ ہوتا اس نے بینکوں کے یہ دیکھیں بینکس بڑی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. یہ ڈالر کا جو گر رہا ہے، بینکس کے پروفٹس بہت رائز کر رہے ہیں. بینکس بہت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سچویشن کا. اور وہ کہتے کوئی تکڑا فائنانس منسٹر ہوتا، بینک والے جو سارے ہیں ان کو بلاتا، ڈی جی ایف آئی اے کو بلاتا اور اس کے سامنے پوچھتا کہ تمہارے پاس کتنے ڈالرز ہیں اور تم یہ ایسے کرتے ہو. مطلب ہے کہ وہ انہیں اچھا بھلا تھوڑا ڈرا کے ایسے رکھتا ہے. اس وقت بینکس بالکل بے لگام ہیں، مارکیٹس جو ہیں بے لگام ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ضلعوں میں پرائس کنٹرول وغیرہ کرنا چاہیے، یہ اوپر جو ہے بالکل
بالکل جیسے وہ آپ کھلی چھٹی لگام دے دی گئی چھوڑ دیتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں وہ آج کیا آواز آ رہی تھی وہ سیلاب کا وہ کر رہے ہیں, سر کیمرہ آن ہے. اچھا کیمرہ جب آن ہو تو اداکاری شروع ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں فیک ویڈیو ہے, اس کی تصدیق کی ہے مریم اورنگزیب صاحب. وہ تو آپ دیکھیں نا, یہ آپ مریم اورنگزیب سے پہلے وہ جو ہے آپ کا جو فرمان آ جاتا ہے کہ وہ تو فیک ویڈیو ہے. تو ایسے بچنا چاہیے فیک ویڈیو سے آج کل. بات صرف یہ ہے کہ نہیں, اداکاری کے تو ماہر ہیں, اس سے تو کوئی انکار آپ کر نہیں سکتے. گویے بھی بہت اچھے ہیں, وہ تو میرے خیال وہ اس پہ وہ ریکارڈڈ چیز ہے. بات صرف یہ ہے کہ اداکاری سے اگر کام چل جاتا پھر تو بات ہو سکتی تھی. بیسک آج کل جو پیمانہ سب نے بنایا ہوا ہے, کوئی نہ کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھ رہا ہے, نہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھ رہا ہے, نہ کسی اور کو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اور روپے کی پیرٹی یا جو وہ ڈسٹنس ہے وہ روزانہ کتنا ہوتا ہے. جب آپ صبح اخبار کھولیں اور آپ یہ پڑھیں کہ جی کل کے دن 2 یا 3 روپے کا اور فرق پڑ گیا, تو آپ جتنے لیکچر دیتے رہیں پریس کانفرنسوں کا پھر کوئی فائدہ رہ جاتا ہے؟ اس سے ہر چیز جو ہے اس میں ہو رہا ہے. تو ان سے بیسک اکنامک مینجمنٹ نہیں ہو رہی, اس لیے آواز اٹھ رہی ہے کہ آپ فوری انتخابات یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ آئے. یہی بات ہو رہی ہے. لیکن سلمان صاحب, جیسا کہ قبل از وقت انتخابات کی بات ہم نے کل بھی کی, آپ کے علم میں ہے کہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے؟ خان صاحب نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آج کے 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے, کچھ چل رہا ہے پیچھے؟ دیکھیں مریم, ایک تو ایاز صاحب نے جو اکنامک مینجمنٹ کی بات کی ہے بالکل درست ہے. پاکستان ایک بڑے معاشی بحران سے دوچار ہے, اور یہ بحران بھی نیا نہیں ہے. اور اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں یہ معاشی بحران اس حد تک غلبہ حاصل نہیں کرتا تھا کہ ہر چیز میں آپ معاشی بحران کا ذکر کریں. اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ جس محفل کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, آج سے کچھ مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 ہفتہ پہلے میری اسحاق ڈار صاحب سے تفصیلی بات ہوئی تھی جب وہ پاکستان آنے کی بات کر رہے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈالر 185 پہ آ سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک سائنس ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈار صاحب ماضی کے اندر, جی میں یہ بات آپ کو بعد میں کمپلیٹ کر لوں کہ بات یہ کہ, اور آپ کو یاد ہے آپ نے سوال کیا تھا مجھے اس وقت کہ جی میں نے کہا کہ ڈار صاحب آ رہے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ حکومت کی پوری نہیں ہوئی. اور ڈار صاحب نے, میں نے خود ان سے پوچھا کہ ہمیں تو ایک تاثر تھا پاکستان کے اندر کہ مفتاح صاحب کا نام آپ نے ریکمینڈ کیا ہے, تو اس پہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ بہرحال اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی تھی اور معیشت کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, دیکھیں ان کا ایک ایکسپیرینس تھا, وہ 2-3 حکومتوں کے اندر رہے, اور ایک وقت تھا کہ جب ڈالر بہت منہ زور ہوا تھا, تو یہ اسحاق ڈار کا کریڈٹ تھا کہ وہ ڈالر کو پیچھے کی طرف لائے. اس کا مطلب ڈالر پیچھے لایا جا سکتا ہے. اب دوسری بات آپ نے انتخابات کی کہی ہے, اور آپ نے کہا کہ جی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی. دیکھیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی بہت دیر سے چل رہی ہے. یہ میں اکتوبر نومبر کا جب نام لے رہا تھا, لیکن ایک میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے اکتوبر کا نام اس لیے نہیں لینا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ اکتوبر میں ہی الیکشن ہو گئے تو میں اپنے کسی فاضل کلیگ سے یہ نہیں چاہوں گا کہ انہیں ہمارے پروگرام میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے انتخابات اس وقت قومی ضرورت ہے, اور میں پھر ایاز صاحب کو کوٹ کروں گا, انہوں نے بڑی سنجیدگی سے آج جو معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے. آج پاکستان کو ایک واضح اور مضبوط مینڈیٹ کی حامل حکومت کی ضرورت ہے, اور اس حکومت یہ اگر ڈیلیور نہیں کر پائی تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی زیادہ پارٹیز کی حکومت ہو نا, پھر فیصلہ سازی کا بھی ایک بحران ہوتا ہے. اور یہ اس میں ایسی پارٹیز بھی ہیں جو مختلف الخیال ہیں. 2 تو سابق حکمران پارٹیز ہیں, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی فیصلہ سازی پنجاب میں نتیجہ خیز تھی اس لیے کہ فیصلوں کا اختیار ان کے پاس تھا. اب میں نہیں سمجھتا, لیکن کا سٹیئرنگ تو اس وقت نون لیگ کے پاس ہے نا, اور وزیر خزانہ ان کا ہے, تو اسحاق ڈار صاحب کا فارمولا دیکھیں میں نے جو بات میں کر رہا ہوں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ جب اس طرح کا الائنس ہوتا ہے نا, اس میں فیصلہ سازی کا اختیار کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہوتا. کیا ہر چیز کے حوالے سے مسلم لیگ نون, ہاں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے برسے اقتدار آنے کے بعد, چونکہ پنجاب کا ماڈل ان کے سامنے تھا, یہاں پر انہوں نے ڈیلیور کیا.
اب پاکستان لیول پہ بات ہو رہی تھی، معاشی صورتحال تھی، اور خود شہباز شریف صاحب کو ہم نے کہتے سنا کہ اس صورتحال کا ہم مداوع کر لیں گے، لیکن حالات کا رخ جس طرف جا رہا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے پہلی دفعہ جیسے معاشی بحران نے غلبہ حاصل کیا ہے، پہلی دفعہ ہمارے ہاں جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، خاص طور پہ پولیٹیشنز جو ہیں، وہ معیشت کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف ایسی الزام تراشی کرتے نظر آئے ہیں جس کے مضر اثرات پاکستان کی معیشت پر ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی پاکستان کا کوئی اچھا میسج نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو حکومتوں کے اندر رہے ہوں یا حکومتوں کے اندر موجود ہوں، انہیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، اور اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کبھی کبھی قومی مفادات کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انتخابات کی بات کی ہے، میں پچھلے 2 روز سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے اندر پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے، جس طرح کا ایک تناؤ ہے، جس طرح کا ٹکراؤ ہے، جس طرح کی محاذ رہی ہے، اس طرح کی کیفیت میں آپ اگر الیکشن کروانے جائیں گے تو اس کے رزلٹس بہت پہلے پتہ ہے کیا ہے، اس کے بعد پھر پارٹیز کہتے ہیں کہ جی یہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ اب سے شروع نہیں ہوا، یہ پچھلی 1 دہائی سے شروع ہے، اور اس وقت سے پاکستان کی معیشت ڈاواں ڈول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور پاکستان کے پولیٹیشنز کی کمٹمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم دیکھیں اپنے مفادات سے ہٹ کر اس مسئلے پہ سنجیدگی اختیار کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم جب ملکی معیشت کی بات تو بہت کرتے ہیں، یہ ایک عام آدمی کی معیشت بھی ہوتی ہے۔ وہ معیشت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا چولہا جلتا رہے، ان کو کوئی علاج معالجے کی سہولتیں مل جائیں، اس کا روزگار چلتا رہے۔ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نعروں دعووں سے ہٹ کر اس عام آدمی کی معیشت پر بھی سنجیدگی ظاہر نہیں کرے گی، پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ پائے گا۔ بالکل، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے سلمان صاحب آپ کا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ IMF کے پیکج کی منظوری کے ساتھ ہی الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے، کتنی صداقت لگ رہی ہے آپ کو اس تاثر میں؟ دیکھیے یہ تو کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ اس کے فوراً بعد الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے وہ پیکج مل جائے گا تو پھر تو ان کو تو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی بحران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور زور پکڑ چکا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو سیاسی اور غیر سیاسی عناصر ہوتے ہیں وہ الیکشن کا ہی سوچتے ہیں۔ اگر جمہوری فریم ورک میں ہم بات کرتے ہیں تو اگر پاکستان میں سیاست والے اور بزنس والے اور جتنے بھی عناصر ہیں جن کا فیوچر پاکستان کے اقتصادیات سے لنک ہے، وہ الیکشن ہی کی بات کریں گے، کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ حکومت ان رجحانات کو ایک پوائنٹ پہ روک لیتی۔ دیکھیے اگست کے لاسٹ ویک میں، اگست 21 میں آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو جو ٹوٹل تھے، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یعنی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور کمرشل بینکوں میں پرائیویٹ سٹیزنز کے بھی ڈالر اکاؤنٹ ہوتے ہیں، فورن ایکسچینج اکاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ پیسہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر دونوں کو ہم جمع کرتے تو اگست کے لاسٹ ویک میں پاکستان کا اوور آل جو ریزرو تھے وہ 27 بلین تھے۔ اچھا، اس وقت جو ہمارے ریزرو ہیں اسٹیٹ بینک کے اپنے ریزرو تو 9 بلین کے قریب ہیں، اور آپ کچھ پرائیویٹ سٹیزنز کے ملا لیجئے کوئی 6-7 بلین وہ ہوتے ہیں، 5-6 بلین وہ آج کل ہیں، تو وہ کوئی 14-15 کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں، یا تو ہمیں نسخہ بتائیں کہ اس کو ہم اس طرح یہ کہیں کہ ہم یہ پالیسیز کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا۔ جہاں تک ڈالر کا ہے، دیکھیں یہ ڈالر کے اندر عام طور پہ سٹیٹس انٹروین کرتی ہیں، لیکن ہم نے ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی کھلا چھوڑ دیا ہے، لہذا آپ دودھ کی قیمت، روٹی کی قیمت، نان کی قیمت جو مرضی کرتے رہیں وہ چل جائے گی، اور ہم ڈالر کے لیے انٹروین بھی نہیں کر رہے، گورنمنٹ بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یا تو فیوچر ٹینس میں بات کرتی ہے کہ آئندہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہو جائے گا، اچھا، یا پھر وہ الزامات لگاتی ہے۔ تو دیکھیے
ماضی کے جو چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں، اگر آپ نے ان خرابیوں کو، برائیوں کو جو عمران خان کی حکومت سے اٹیچ کی جاتی ہیں، اگر ان پہ کہیں کوما ہی لگا دیا ہوتا، فل سٹاپ تو بڑی چیز ہوتی ہے، سیمی کولن ہی لگا دیا ہوتا، کوما ہی لگا دیا ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہینڈل ہو جائے گی. لیکن ابھی تو ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آتے، کوئی امید نظر نہیں آتی. تو ایسی صورت میں تو جب غیر یقینی بڑھ جاتی ہے، جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کل کیا ہوگا، تو پھر عام طور پہ الیکشن کی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتیں اپنا کاروبار بھی جاری رکھتی ہیں. جس طرح پنجاب کی آپ نے بات کی، پنجاب کو اپنا کاروبار جاری رکھنا ضروری، ہر پروونشل حکومت کو اپنا کاروبار جاری رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اسی سال انتخابات کے امکانات ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں. آئی ایم ایف سے اگر پیسہ مل بھی جاتا ہے تب بھی آپ صرف یہ ہے کہ بریدنگ سپیس آپ کو ملتی ہے، مسائل حل نہیں ہوتے آپ کے، اس لیے کہ آپ نے یہ آپ کو اس حکومت والے نہیں بتا رہے کہ اس سال. اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس سال آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انتخابات، جو بھی نئی حکومت بنے گی اس کے پاس فارمولا ہے، کیا تیاری ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی؟ نہیں، ہمارے ہاں تھنکنگ، اس پہ تھنکنگ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اس سال آپ نے لون ری پیمنٹ کرنی ہے اس حکومت نے، اور ہمارے وزیر خزانہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، صرف آئی ایم ایف کو رونا ہوتے ہیں. آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے کچھ اور پیسے اور خیرات مل جائے گی آپ کو، سعودیہ سے، یو اے ای سے، ادھر ادھر سے خیرات کچھ مل جائے گی آئی ایم ایف کے بعد. لیکن جو آپ نے لون ری پے کرنے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ڈومیسٹک اکنامک کیپیسٹی ہے لون کو ری پے کرنے کی؟ لہٰذا آپ وہی کریں گے جو عمران نے کیا، لون لے کے، نئے لون لے کے پرانے لون دیں گے. تو وہ جو کہانی ہے کہ اتنے لون بڑھا دیے، تو کیا یہ کہانی ختم ہو جائے گی؟ یہ کہانی چلے گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس وقت یا تو اکانومی کو ترجیح دے کے پالیٹکس کو پیچھے کر دیں. پرابلم یہ ہے کہ پالیٹکس آپ کی ایسی ہے جو اکانومی کو تباہ کر رہی ہے. وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے، کوئی بھی کام ہو جائے اس پہ آپ نے اپیل فائل کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر ہم اس وقت اس ٹریک پہ چل رہے ہیں جس ٹریک سے ہم اپنی اکانومی کو کنٹرول کر سکیں گے. اور اس میں دونوں طرف اکانومی میں تباہی پھیلی ہوئی. آپ جا کے بازار میں جائیں نا، ہمارے وزراء تو شاپنگ نہیں کرتے نا، بالکل بازار میں جا کے چیزیں خریدیں. یہ جو دودھ کا ڈبہ کی پرائس کیا ہے، وہ سبزی کی پرائس کیا ہے، لوگ سفر کرتے ہر ہیں، جگہ علیحدہ قیمت. بالکل سیاست جو ہے معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے. صافی صاحب، جیسا کہ عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 سے 8 ہفتوں میں انتخابات ہو سکتے ہیں، انہوں نے تو اپنے اراکین اسمبلی کو کہہ دیا کہ آپ تیاری کریں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیا خبر ہے اس سے متعلق آپ کے پاس؟ انتخابات کے انعقاد میں فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان، کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. دیکھیے مریم، اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے یا جو سب سے بڑی قوت ہے وہ عمران خان ہے. جلد الیکشن کرانے والی قوت اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں سونپ دی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کا آج دورہ پنجاب ہے، ہماری پشاور سے انہوں نے ثانیہ نشتر صاحبہ کو بلا لیا ہے، جو فلاحی کاموں میں ایک شہرت ہے ان کی، ایک قابل خاتون ہے. احساس پروگرام میں دنیا بھر میں ان کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے. ایک جانب پنجاب جو ہے، پنجاب میں خان صاحب آج پرویز الہی صاحب کی سیٹ پہ بیٹھے تھے، جھولے جھول رہے تھے. اس میں تو جو ان کے اقدامات تھے کہ احساس پروگرام بھی بحال کرنا ہے میں نے، ہیلتھ کارڈ بھی اس کو بھی فعال کرنا ہے، اور جو باقی راشن کارڈز ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. پنجاب جو ہے 12-13 کروڑ کی آبادی ہے. اگر خان صاحب کے پاس کوئی ایسی کنجی یا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت عالمی اداروں کے زیر اثر ہے، مرہون منت ہے، آرمی چیف منت سماجت کر رہے، ہمیں قرضے نہیں مل رہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب اپنی مسیحائی ثابت کرنے کے لیے پنجاب میں لانگ ٹرم منصوبوں کے اعلانات کر رہے ہیں. تو اگر خان صاحب سنجیدہ ہوتے انتخابات کے جلد کرانے میں تو پنجاب میں اتنی بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ کیوں جاتے؟ آج وہ سی ایم پنجاب کی سیٹ پہ بیٹھ کے اندازہ شاید لگا رہے تھے کہ پنجاب جو واقعی ایک قوت کا مرکز ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ میں ہے تو انہیں کیا جلدی ہے؟ ایک ایسی پی ٹی آئی کی تنظیم جس میں آج عمران خان صاحب نے اپنی تنظیم کو، اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ تنظیم سازی پہ توجہ دے، جس پارٹی کی ابھی تنظیم سازی مکمل نہیں ہے،
جس کے پنجاب میں ہونے والے اقدامات سے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے کم از کم 8-10 مہینے سال کے ان کے کم از کم یہ چھوٹے منصوبے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اور بھی سیاسی ان کی حکمت عملی دیکھ لیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے قرارداد منظور ہوئی ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین اس کے بارے میں اور رائے بھی رکھتے ہیں کہ جو ان کے خلاف جو صوبائی اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے اس کے بہت سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن بھی لے سکتا ہے، جو پوری اسمبلی ہے یہ نائل ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اتنا اختیار بھی ہے۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے۔ ایک طرف آپ الیکشن کمیشن میں جو ہے اصلاحات چاہتے ہیں، الیکشن کمشنر آپ کو منظور نہیں ہے، دوسری طرف آپ پنجاب حکومت کے لیے ایک ایسا ایک لانگ ٹرم منصوبے بنا رہے ہیں کہ ثانیہ نشتر جیسے لوگ، جو شوکت ترین جیسے لوگ، ان کو انوالو کر کے بڑی پالیسیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جلد الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دراصل نہ پی ٹی آئی جلد الیکشن اب چاہ رہی ہیں۔ پنجاب جس طرح کا ایک فرمولہ تھا نیوٹرل ہونا، اگر کوئی حکمت عملی تھی یا ڈرامہ تھا تو وہ تو فلاپ ہو چکا ہے، وہ تمام کہانیاں ختم ہو چکی ہے نیوٹرالٹی کی۔ اب یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ پنجاب پی ٹی آئی کے پاس جائے گا، اور میرے خیال میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جلد کسی نے بھی الیکشن نہیں کرنے، اور یہاں مرکز میں جیسی بھی لوڑی لنگڑی وفاقی حکومت ہے وہ شہباز شریف صاحب اپنے کاندھوں پہ یہ مردہ جو ہے اٹھاتا پھرتا ہوگا آنے والے دنوں کے لیے بھی۔ تو نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جلد الیکشن ہو، نہ پی ڈی ایم حقیقتاً میں جلد الیکشن کے حق میں ہے۔ یہ عوامی شعور سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے، اکثریت نے اپنے شعور اور اپنے حالات کے مطابق ووٹ دینا ہے۔ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے زرداری ہو، یہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی ڈیفائننگ موومنٹ پہ الیکشن ہو جس میں لوگ مجبور ہو کے اپنے شعور پہ اور شعور کے مطابق ووٹ دے۔ یہ جتنا بھی ڈیلے کرتے جاتے ہیں، جتنے بھی ریاست کی بنیادیں کمزور ہوں گی، ان کو جو ہے گندی سیاست کھیلنے کا مزید موقع ملے گا۔ بدقسمتی سے وہ جو ہم ایک مجھے لگتا نہیں ہے کہ جلد الیکشن کے کوئی امکان ہے، اور یہ جو نرم اور گرم مداخلت والے ہیں، یہ اب خدا کا واسطہ ان کو ہے کہ یہ نہ نرم مداخلت کرے نہ گرم مداخلت کرے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست کرنے دے، چاہے وہ ان کے فیصلے اچھے ہو یا غلط ہو، ان کو کرنے دے، آپ اپنی مداخلت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑا مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے۔ صافی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہی سنجیدہ نہیں عام انتخابات کروانے میں، اور ایک اور اہم بات یہ بھی کہی گئی کہ آج عمران خان پرویز الہی کی نشست پر تھے، تو کیا عمران خان پرویز الہی کو عثمان بزدار کی طرح ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کتنے خود مختار ہیں اپنے فیصلوں میں؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے سوال اپنے پینل کے لیے چھوڑ کے گئی تھی۔ ایاز صاحب، ہفتے میں 2 دن عمران خان صاحب نے لاہور میں گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، پرویز الہی صاحب کتنے خود مختار ہوں گے اپنے فیصلوں میں؟ کیوں نہیں جی، اسٹرانگ آدمی ہیں، بالکل تجربہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ تجربہ حکومت کا پرویز الہی صاحب کو ہے۔ اچھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو یار دوست اور مہربان ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سے تو کبھی راضی ہونا نہیں ہے، انہوں نے عمران خان سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ راضی ہونا۔ اب وہ جو آپ نے جو جملہ ادھورا چھوڑ دیا نا، آپ وہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ کوئی ان کو عثمان بزدار تو نہیں بنانے جا رہے؟ تو ایسا یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا جو بیٹا ہے سب کچھ وہ ایسے وہ کر لیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں جو بات جو پہلے بھی ہم نے کی تھی، آج ایک انگریزی معاصر میں جو فارمر اسٹیٹ بینک گورنر ہیں رضا باکر، ان کا بہت اچھا مضمون آیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ جب 2019 میں کووڈ شروع ہوئی اور پاکستان اسی گرفت میں تھا اور 2 سال کووڈ کا رہا، اور جس کی مینجمنٹ ویسے مطلب ماننا چاہیے پر نہیں مانیں گے آپ، عمران خان کی مینجمنٹ اس دوران بہت اچھی رہی، وہ کووڈ کا جو وہ نہیں، یہ کریڈٹ ہے ان کا۔ اور رضا باکر لکھتے ہیں کہ تب اکنامک انڈیکیٹرز آج سے برے تھے۔ اچھا، ریزروز بھی، اوور آل ریزروز جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، آج سے وہ کم تھے۔ کہتے ہیں صرف نئی چیز یہ ہے کہ اس وقت سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ پرسیپشنز بن رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے بالکل ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اکانومی ہماری کولیپس ہونے والی ہے،
اور سب سے پہلے ٹیکل آپ کو کرنا چاہیے اس پولیٹیکل بحران کو کہ تاکہ یہ پرسیپشنز پاکستان کے بارے میں تبدیل ہوں. اب یہ جو الیکشن کا ہم کہتے ہیں اس میں الیکشن تب ہوں گی کہ شہباز شریف بھی تیار ہوں اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو کریں, ان کا قانونی اختیار ہے. 2 پروونشل اسمبلیز فرنٹیئر اور یہاں کی ہوں اور آصف علی زرداری بھی تیار ہوں. سندھ میں اچھا یہ تب ہو. اور اس کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ جو مین پروٹیگنسٹ ہیں جو مقابلے میں ہیں وہ شہباز شریف ورسز عمران خان نہیں ہے, اچھا فضل الرحمان ورسز عمران خان نہیں ہے, پھر عمران خان ورسز, اب میں کیا زراعت کا نام لوں, آبپاشی کا نام لوں, مقتدرہ کا نام لوں, پرابلم وہاں سے شروع ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ جب تک ان 2 کوارٹرز میں نہ ہو ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا اب اس انڈرسٹینڈنگ کو بنانے کے لیے کوئی درپردہ اقدامات ہو رہے ہیں یا نہیں, میرے پاس یہ معلومات نہیں ہیں. حالانکہ بازار میں مارکیٹ میں گپ شپ بہت ہے کہ جی ایسے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کئی لوگوں نے تو اگست کا ڈیٹ دے دیا تھا کہ جی اگست 5 اور 10 کے بیچ میں وہ ڈیزالو ہوں گی. نہیں, پر یہ ضروری ہے اور بیسک ہے. صرف وہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ میں نے کہا عمران خان ورسز فلانا فلانا, اس میں کدورتیں اتنی آ چکی ہیں. اچھا اور وہ کوئی سیاسی اب نہیں رہا, وہ تو ایک قسم کا ذاتی قسم کے نہیں, آپ کا وہ بھر جاتے انگارے بھر جاتے ہیں, اس قسم کی ہو گئی ہیں. تو اس سے جب تک وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب یہ کوئی کرانے والا ہے, کوئی کرنے والا ہے, بیچ میں کچھ ہو رہا ہے, کیا سوچ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں چیمہ گوئیاں ہیں, پر ہارڈ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی, سیاستدان باقی irrelevant ہیں. اچھا ہمیں انڈرسٹینڈنگ چاہیے بٹوین the largest party which is the PTI and the strongest factor. اچھا جو طاقتور جو حلقے, باقی سب irrelevant ہے. نہیں وہ بیچ میں وہ ہوں, لیکن بیسک ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے. یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان نے لینا, ان کا کیا ہے, مطلب پنجاب میں کوئی اسمبلی میں ان کے ممبران ہیں, وہ اپنی سیٹ ان کی ڈیرہ اسماعیل خان کی نہیں ہے. وہ علی امین گنڈاپور, وہ جو حفظان صحت کے تحت جو ہے وہ طرح طرح کی وہ دوا جو ہے ان کو ضروری. لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اتفاق رائے کی تو ضرورت ہے نا, سب کو مل کے بٹھانے کی تو ضرورت نہیں. اتفاق رائے ان 2 جو ہے 2 پولز جو ہیں, جو مین پولز ہیں وہاں پہ چاہیے. جو نو ٹرسٹ یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھا وہ سیاسی پارٹیز کا اپنی اختراع نہیں تھی, ان کی خواہش تھی. ان کو وہ سارا تیار کس نے کیا؟ وہ جو آپ فزکس میں نہیں کہتے کہ ایک الیکٹریسٹی پول ہے, وہاں سے وہ تیار ہوئی تھی. اب احساس ہو گیا ہے کہ ہم سے چیزیں مینج نہیں ہوئی, اب ہمیں پھبتیوں سے آگے جانا چاہیے. اب کتنی بار کہیں گے غلطی ہو گئی, کیوں نکالا, وجہ بتائیں, وہ اب ہو گیا, وہ باب ہو گیا. ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے, آگے کی طرف جانا چاہیے, اس کرائسس بحران سے نکلنا چاہیے. اینڈ وی نیڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ, تاکہ یہ جو پرسپشن ہے کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے پاکستان کا, پاکستان تباہ ہونے والا ہے, ڈیفالٹ ہونے والا ہے, یہ جو ہے زائل. اور وہاں پہ ہماری ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کو فون کرنا پڑ رہا ہے, وینڈی شرمن کو, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو, جو نہ یہاں کی نہ وہاں کی, لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. تو اس حالت سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, کچھ اپنے ملک کا خیال کرنا. اس بحران سے نکلنے کی ضرورت ہے. بات تو شروع ہوئی تھی پرویز الہی صاحب سے, اس پر بھی تبصرہ کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا. انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مفتاح بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں, تاجر پریشان ہیں. اچھا مریم, چونکہ پہلے بھی بات ہوئی اور اب بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک تو پولیٹیکل فورسز کبھی irrelevant نہیں ہوتی. یہ وقت اور حالات کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے. چونکہ آج سے چند ماہ پہلے ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب بھی ریلیونٹ تھے, جیسے کہ بھی کہا گیا کہ کس کا کس سے طے ہوا, اور پھر وہ جو ساتھ لگائے جاتے ہیں نا وہ ایسا ایسا چھوڑ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ساری سٹوری اس وقت کھولی تھی کہ کیا ہوگا, کہ اول تو یہ پیش نہیں ہوگی, پیش ہوگی تو کامیاب ہوگی. اب جو نئی صورتحال ہے, آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے, یہ ہمیشہ چلتی ہے. اور اس کے لیے میں جو آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو یاد ہے کہ لانگ مارچ کے وقت تناؤ کس عروج پہ تھا. وہ جو اسپیکر تھے اس وقت کے اسد قیصر صاحب,
ان کے گھر دونوں پارٹیز کے 3 بڑے ملے تھے. اچھا کسی نے تو بٹھایا تھا نا, اور بٹھانے والے بھی بیچ میں بیٹھے تھے, اچھا اور وہاں اتفاق رائے ہو گیا تھا نئے الیکشن کے والے سے. وہ بس اناؤنس ہونا تھا, لیکن گیم عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی, اس لیے کہ وہ لانگ مارچ جس مقصد کے لیے تھا نا وہ ٹھس ہو گیا. لیکن نمبرز بھی تو بلاک کر دیے تھے نا خان صاحب نے. نہیں, وہ آپ سمجھتی ہیں, وہ نمبرز کبھی بھی بلاک نہیں ہوتے کسی کے, اور پھر انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. بعض ان کے نمبر کبھی بلاک نہیں ہوتے جن کی وجہ سے بندہ مسند اقتدار پہ آتا ہے. جہاں تک کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بات ہے, آپ نے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کی یا گورنر کی جو بھی چیئر ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے, میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. اور اب وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب, آپ نے درست کہا ہے کہ عثمان بزدار میں اور چودھری پرویز الہی میں ایک بنیادی فرق ہے. چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں, اور جنرل مشرف کے دور میں وہ چیف منسٹر تھے, اور ان کی گرپ تھی. دیکھیں بات یہ اصل چیز ہوتی ہے گرپ. جہاں تک کہ عاجز نے کہا تھا, محترمہ نے نہیں کہا تھا, اس نہیں, عاجز نے کہا. میں تو سر آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں نا کئی باتوں کا, آپ بھی اصل بات نہیں بتاتے, اصل بندوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں اور واقعات بھی بھول جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اب اصل محاذ جو لگنا ہے وہ پنجاب میں لگنا ہے. اچھا چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس 10 ممبر ہیں. وہ یہاں پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو نہیں, وہ اپنی پارٹی کے مفادات بھی دیکھنے ہیں, چونکہ آنے والے انتخابات ان کے بھی سامنے ہیں. اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر ہیں. تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے, چونکہ پارٹی بڑی ان کی ہے, ان کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب. اب بنیادی سوال جو اس میں آ رہا ہے نا وہ یہ کہ جی اسمبلی, جو چوئی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 سیکنڈ میں, دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو پرویز کوئی بھی وارے میں نہیں رہا. پرویز مشرف صاحب ہوں, پرویز خٹک صاحب ہوں. پرویز خٹک صاحب مضبوط چیف منسٹر تھے, بنایا خان صاحب نے تھا. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ جب وہ دھرنا سیاست میں تھے تو بات ہوئی تھی اسمبلیاں توڑ کے آگے بڑھنے کی, تو پرویز خٹک نے کہا تھا کہ اگر اسمبلی توڑوانی ہے تو چیف منسٹر کسی اور کو بنا لیں. پولیٹیکل بندہ کبھی اسمبلی نہیں توڑتا. چودھری پرویز الہی صاحب کو فون آئے گا تو اگر اوورآل کوئی سچویشن بنے گی اس میں تو اسمبلی توڑنے کے لیے وہ تیار ہوں گے. اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ جو پنجاب کی اسمبلی اس لیے توڑنی ہے, تو پھر آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب ایک ان کی بلیک میلنگ پاور بہت بڑی ہے. کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں چاہے گی جی پنجاب اسمبلی توڑی جائے؟ تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نا, وہ ان کے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے تھے اور پھر ادھر سے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے. سیاسی آدمی اپنے سیاسی مفادات دیکھتا ہے. اور چودھری پرویز الہی کو ایک اور دیکھیں, پنجاب کی بیوروکریسی میں بھی ان کا ایک اثر و رسوخ ہے, ان کے اپنے سیاسی مفادات بھی ہیں کہ چیئر ضرور خان صاحب کے پاس ہے, لیکن باپ بیٹا اگر سامنے بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی سربراہ کو چیف منسٹر یا گورنر کی چیئر پہ خود نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرویز الہی شوشہ کس خوبصورتی سے چھوڑا ہے, آپ کو سلام اس کے لیے. پرویز الہی صاحب قافلی کے مفادات دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی پالیسیز پر عمل پیرا ہوں گے پنجاب میں؟ دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو اس وقت جو چل رہا ہے معاملہ, یہ بلا وجہ کوئی ایشو کو کھڑا کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز سرفیس پہ نہ ہو وہ آپ اس کو ایک بڑا ایشو, سینٹرل ایشو بنا دیں, کیونکہ بار بار گفتگو ہوگی تو اس سے ہوگی. دیکھیں یہ آج سے کام نہیں کر رہے ہیں, 3.5 سال سے یہ دونوں پارٹیاں کام کر رہی ہیں, 2018 سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے دیکھیں پاکستان میں جو سیاسی غیر یقینی ہے, ایسی صورت میں آپ ایک وقت میں کئی ٹریک پہ پالیٹکس چلا رہے ہوتے ہیں. پنجاب کے اندر اس وقت کیبنٹ کی سلیکشن ہونی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو عمران خان ایکٹیو نظر آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اصل کمپٹیشن جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے, اور یہ چودھری پرویز الہی کو بھی پتہ ہے. لہذا دونوں کا ایک شیئرڈ آبجیکٹیو ہے, شیئرڈ گول ہے, اور جو یہاں کے چیف منسٹر ہیں وہ وہی ہیں جو اس میں کام کرائیں گے. باقی رہا ایک کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ ضرور چلے گا. اور پارٹی جہاں تک پی ٹی آئی ہے اس میں کوئی ہمیں ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی اور کیو لیگ میں کوئی ڈفرینسز پیدا ہو گئے. دونوں وہ ایک ہی حکومت کو سمجھ رہے ہیں. لہذا میرا خیال ہے یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے ہمیں. صرف یہ ہے کہ جو یہ سب کر رہے ہیں, مثلا وہ کہ ہیلتھ کارڈ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, احساس پروگرام کو یہاں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, اور لنگر خانوں کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انہیں فائدہ ہوا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ کام ہوگا. تو لہٰذا یہ فائدہ دونوں کا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, پی ایم کیو کا بھی ہے,
اور PMQ جو ہے مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے اپنے ڈسٹرکٹس ہیں, ان کے اپنے سیکیور ایریاز ہیں جہاں وہ کنسولیڈیٹ پہلے بھی تھے, اب بھی اب تھوڑا سا بڑھا لیں گے اپنی کنسولیڈیشن کو, لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسا یہاں کوئی تضاد پیدا ہو سکتا ہے, اس کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس آپ کو اس کے امکانات نظر نہیں آئے, لیکن صافی صاحب آپ بتائے گا پرویز الہی کی CM شپ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ تو اسی ملاقاتوں کا تسلسل ہے کہ جو عزت افزائی فرمائی ہے خان صاحب نے, سبطین بخاری صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے, اسی کا تسلسل ہے. بخاری اور ہے وہ سبطین خان جی سوری, ہاں وہ اسی کا تسلسل ہے. آج خان صاحب آئے ہیں اور ان کے سامنے باپ بیٹے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. اچھی بات ہے اگر سیاسی اتحاد اس قدر مضبوط ہے کہ عہدوں کا لحاظ اور مینڈیٹ کا احترام کیے بغیر ایک دوسرے کے وہ بات سن رہے ہیں اور اتھارٹی تسلیم کر رہے, تو اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ کمپنی بھی زیادہ دیر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. جو طرز عمل ہے دونوں طرف سے وہ شاید زیادہ دیر تک ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکے. اور اس پہ ایک دلچسپ بات جو ہم بھول رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے چودھری شجاعت حسین اور بشیر چیمہ صاحب کو پارٹی سے نکال دیا ہے, لیکن اس طرف سے بھی مکمل خاموشی ہے, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کیا سمجھ کے شاید چودھری صاحب جو ہے بڑے چودھری صاحب وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. مجھے حیرت اس بات بھی ہے. اور یہ پرویز الہی صاحب تو جو ہے محکمہ زراعت کے بہت ہی قریبی رہے ہیں. یہ وہی پرویز الہی صاحب ہے جس نے پرویز مشرف صاحب کو وردی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ دوبارہ منتخب کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا. تو محکمہ زراعت سے تو بہت پرانی یاری ہے. تو اگر محکمہ زراعت جس طرح کہا گیا کہ خان صاحب بمقابلہ محکمہ زراعت ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا پھر یہ اتنی بڑی محاذرائی کیوں ہے کہ اگر محکمہ زراعت بھی خان صاحب کے ساتھ ہے, جو جدید اطلاعاتی انقلاب کے دائی ہے ہمارے سب سے بڑے وہ بھی سارے عمران خان صاحب کے ہاں میں ملا رہے ہیں, جو ایک عدالت سے صادق امین کے بعد ایک دوسرے فیصلے کے بعد اس وقت عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے سب سے بڑے اور مقبول لیڈر بھی بن چکے ہیں. اور خان صاحب اب PTI سے آگے اور 2/3 PTI جو ہے اس نعرے تک پہنچ گئے ہیں. یقینی طور پہ وہ یہ گول بھی حاصل کر جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, یاس صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خدا کے واسطے نون لیگ سے اتنے مایوس ہو گیا کہ نئے شوشے آپ نے کرنے وہ شروع کر دیے, مطلب اتنے ہو یہ تو نئی کہانی نے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.